بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحت اور تندرستی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ہمارے ساتھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے مزاج کی تشخیص کروانا چاہتے ہیں، اپنی بیماری کا علاج کروانا چاہتے ہیں، تو ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے 0303 213 2223 0303 213 2223 0303 213 2223۔ اس نمبر کے اوپر آپ واٹس اپ کریں، کال کریں، ایس ایم ایس کریں یا ایمو پہ رابطہ کریں یا اپنا وائس میسج چھوڑ دیں۔ آپ کو انشاءاللہ آپ کا جو بیماری ہے اور مزاج ہے اس حوالے سے آپ کی بہترین رہنمائی کی جائے گی۔ تو آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی آج کی یہ ویڈیو ہے، تو اس کو ضرور واچ کیجیے گا، پورا واچ کیجیے گا۔ بہت زبردست چیزیں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دل کی گھبراہٹ، دل کی دھڑکن کے حوالے سے ہے، دل کی کمزوری اور ضعف باغی اس حوالے سے جو اگر کمزوری ہے دل کی وجہ سے ہے تو اس کا گارنٹی شدہ علاج آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آج جو ہم نسخہ جات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں دل کی کمزوری کی علامات بھی بتائیں گے، اس کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے یہ ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اور اس کا دو طرح سے جو ہے اس کی جو وجوہات ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ تو دونوں طرح کی جو وجوہات ہیں ان کو کھول کر بیان کریں گے تاکہ بات واضح ہو جائے اور علاج آسان ہو جائے اور بیماری کی تشخیص کرنے میں گھر پر آسانی ہو۔ اور پھر جو نسخے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کے استعمال سے دل انتہائی طاقتور ہو جائے گا۔ تو ہماری اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ کیوں پیدا ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ دل کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی ایسی مضطربانہ جو ہے وہ حرکات اس پہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کو ہم دل کی دھڑکن بھی کہتے ہیں یا خفقان قلب کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دل کی جو جھلی ہے اس کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو اس سے بھی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بنیادی طور پر اس کی دو وجوہات ہیں۔ ہضمے کی خرابی کی وجہ سے ناقص سے خون قلب کی طرف پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے قلب پر بوجھ پڑتا ہے، دل پر بوجھ بڑھتا ہے اور دل جو ہے وہ مضطربانہ حرکات اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بعض دفعہ تمباکو نوشی، کثرت چائے اور کثرت شراب وغیرہ کی وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کثرت مجامعت وغیرہ سے دماغی اور جسمانی محنت کی کثرت یا کبھی رنج اور غم کی کیفیت ہو یا فکر اور زیادہ پریشانی کا جو ہے وجوہات بھی اس کے لیے یہ موجب بنتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انتہائی نازک مزاج ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں اور فوری طور پر ان کا دل جو ہے وہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیز اور سخت بخار کی وجہ سے بھی بعض دفعہ کوئی اور وبائی امراض یا ہیضہ وغیرہ کی وجہ سے بھی یہ کچھ دل کی دھڑکن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کسی ایسے پیشنٹ کے اندر کہ مرگی کا جس کو مرض ہو یا مالی خولیہ وغیرہ کی شکایت ہو تو اس کے اندر بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی علامات ہیں، علامات کے اندر یہ ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا حادثہ اگر پیش آ جاتا ہے تو اس صورت میں دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ تیز چلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے یا جوش اور غصے کی کیفیت میں بھی دل دھڑکنے لگتا ہے۔ جب زور زور سے دل دھڑکتا ہے تو سینے پر دھڑکن محسوس ہوتی ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی بنیادی علامات ہیں۔ کبھی مریض بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نبض میں سرعت اور تواتر پایا جاتا ہے۔ پیشاب کی رنگت سرخ اور پاخانہ خشک ہو جاتا ہے اور قبض دائمی کی شکایت بھی ہونے لگتی ہے۔ جب ریا اور بلغم کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو تو مریض کو انگڑائیاں اور جمائیاں بہت زیادہ آتی ہیں اور پیشاب میں پیشاب جو ہے اس کا سفید اور غلیظ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بھوک کم لگتی ہے اور طبیعت میں سستی رہنے لگتی ہے۔ تو اس کا علاج
جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ دل کی دھڑکن جب زیادتی کے ساتھ ہو تو غشی ہوتی ہے۔ یہ شکایت دو قسم کی ہوتی ہے، یا تو اس کا سبب دل خود ہوتا ہے یا کسی دوسرے عضو سے، جیسا کہ معدہ، دماغ، جگر وغیرہ یا پھیپھڑوں کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تمام بدن میں جیسے جو مختلف قسم کی ایذا پائی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن جو ہے اس کو معمول پہ لانے کے لیے مریض کو تھوڑی دیر کے لیے آرام سے لٹایا جائے، شور اور غل سے اسے دور رکھا جائے، اور اس صورتحال میں جب مریض تھوڑا سکون کرے تو اصل سبب معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ یہ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ہے، تمباکو نوشی کی وجہ سے ہے، جلک یا مجامت کی وجہ سے ہے، یا یہ رنج ہے، غم ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، صدمے کی وجہ سے ہے، یا کس وجہ سے ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو ایک اور الگ بات ہے، اور اگر ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے ہے تو اس کا مناسب علاج بھی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اس حوالے سے ضعف قلب کا، کہ قلب اگر کمزور ہے اور کمزوری کی وجہ سے ہے تو پھر ہم تخم ریحان 1 تولہ نسخہ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، یہ نوٹ کر فرما لیں، آپ لکھ لیں تخم ریحان، اس میں 1 تولہ، رات کو گلاب 10 تولہ میں اس کو بھگو دیں اور شبنم میں آپ آسمان کے نیچے سے کھلا رکھ دیں۔ تخم ریحان 1 تولہ، رات کو گلاب کے جو گلاب ہے اس کے 10 تولہ میں اس کو بھگو کر شبنم میں آسمان کے نیچے کھلا رکھ دیں، اور صبح کو مصری 2 تولہ اس میں یا 20 گرام ملا کر مریض کو پلا دیں۔ اس کے علاوہ اگر گرمی کی وجہ سے ہے تو پھر آملہ مربع 1 عدد کو پانی سے دھو کر چاندی کے ورق آسانی سے مل جاتے ہیں، 1 عدد میں لپیٹ کر اسے کھلائیں، اس مریض کو کھلائیں۔ آملہ مربع 1 عدد پانی سے دھو کر اس کو ذرا اس کے اندر جو زیادہ شیرینی ہے وہ اس سے دھل جائے گی، پھر چاندی کے ورق میں لپیٹ کر اسے کھلائیں۔ تو یہ 8 سے 10 دن آپ مسلسل کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ معدے کی وجہ سے ہے، اس کی معمول جو حرکات ہیں اس کی اگر معمول پر آ جائیں تو ٹھیک ہیں، اگر وہ نہیں آ رہی، معمول سے زیادہ ہیں اور اس کی دھڑکن جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس صورت کے اندر پھر 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو پھر یہ ضعف اعصاب کی وجہ سے یہ بیماری ہے، خون کی کمی کی وجہ سے ہے، یا پھر ہاضمے کی وجہ سے ہے اور معدے کی خرابی کی وجہ سے۔ اگر معدہ خراب ہے تو ہمارا ہاضم آب حیات جو ہے ہم نے شیئر کیا ہے، اور بنانے کا طریقہ بھی ہم نے بتایا ہے، ہمارے چینل سے آپ سرچ کر لیں اور اس کو بنا کر خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم سے منگوانا چاہیں تو بھی منگوا سکتے ہیں۔ معدے کی وجہ سے سب سے زیادہ مسئلہ پھر بنتا ہے کہ تیزابیت اور گیس جو ہے وہ معدے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور اسے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اور دل کی گھبراہٹ اور غشی پن کی کیفیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، خرابی ہضم کی وجہ سے ہے۔ عموماً تو اس صورت میں دل کی دھڑکن بڑھتی ہے تو اس میں ہم دعال مسک جو ہے، دعال مسک معتدل جو ہے وہ بھی استعمال کرواتے ہیں۔ اور اگر ضعف اعصاب کی وجہ سے ہے تو پھر اس میں کشتہ تیلا کلاں ہے، وہ 2 چاول کے قریب اور 5 گرام دعال مسک معتدل جو ہے اس کو صبح کے وقت استعمال کرائیں، اور حب خاص جو ہمارے چینل کے اوپر موجود ہے، آپ واچ کر سکتے ہیں، بہترین زبردست ہے حب خاص ہے، اس کو دیکھیں، اور اس کی ایک گولی جو ہے وہ غذا کے ساتھ یعنی کہ دوپہر کے وقت اور شام کے وقت بھی اس کو استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ دونوں صورتوں کے اندر جو دل کا معاملہ ہے، یہ جو دل کی دھڑکن ہے، گھبراہٹ ہے، کمزوری ہے، یہ انشاءاللہ پرفیکٹ ہو جائے گی۔ اور پرہیز کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ رنج، غم اور صدمے اور فکر والے مریض کو اس سے بچائیں،
اور زیادہ چلنے پھرنے اور محنت کرنے سے اسے روکیں۔ اس طرح سرخ مرچ ہے اور گرم مسالہ جات ہے، پیاز وغیرہ، مسور اور چنے کی دال، اس سے اور زیادہ تیل میں پکی ہوئی چیزوں سے اور گوبھی اور آلو، اروی، ماش کی دال اور غلیظ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرائیں۔ اور غذا میں اسے کیا دے سکتے ہیں؟ بکری کے گوشت کا شوربہ ہو پتلا کر کے، چپاتی اس کے ہمراہ آپ بھگو کر اچھی طرح اسے کم مرچ اور سیاہ مرچ ڈال کر اس میں پکا کے اسے آپ دیں۔ ترکاریوں اور سبزیوں کے اندر کدو ہو وہ آپ دے سکتے ہیں، پالک دے سکتے ہیں، اور انڈے اگر ہیں تو اس میں سے اس کی صرف زردی آپ نے لینی ہے۔ اور میوہ جات میں سے اگر دیکھا جائے تو انگور ہے، کھیرا ہے، ناشپاتی اور لوکاٹ وغیرہ آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح تیتر اور اس کا گوشت ہے وہ آپ بھنا ہوا دے سکتے ہیں کوئی، اور اس کے علاوہ کباب اور کوفتہ وغیرہ بھی آپ تھوڑا بہت اس میں دے سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز کے اندر اگر دیکھا جائے تو دریاؤں اور باغوں کی اسے سیر کروائی جائے۔ خوشبودار پھولوں کا سونگھنا، عطریات اور خوشبوؤں کا لگانا اور سونگھنا اس مرض میں انتہائی مفید ہے، تو اس حوالے سے بھی ایسا ماحول پیدا کیا جائے، دریا کے کنارے اور باغات کے اندر اس کو سیر کروائی جائے، تازہ درختوں کے اندر جو ہے وہ صبح کے وقت انہیں باہر لے جایا جائے تاکہ تازہ ہوا میسر آئے اور دل کو فرحت اور سکون محسوس ہو، اور دل کی جو اندرونی یہ چیزیں کمزور ہیں انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہو جائیں گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ آج کی اس ویڈیو سے دل کے حوالے سے، دل کی دھڑکن اور کمزوری کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ضرور آپ کو اس کے استعمال میں فائدہ دیں گی انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں گے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔